حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر خود فتح کیا تھا، خود فاتح تھے. حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا. ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، بھلا کون جیتتا ہے. گھوڑے دوڑے، عام آدمی کا بیٹا جیت گیا. گورنر صاحب کے بیٹے نے درہ اٹھایا اور درہ اٹھا کر کے اس جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پہ درے مارے. اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے گھر آ کے باپ کو اپنی لہو لوہان کمر دکھائی. باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد کی. درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاضا کوئی کر نہیں سکتا. والد نے جب دیکھا نا لہو لوہان ہے گردن، تو والد چیخے، روئے، اور پھر پتہ نہیں اگلے 1.5 منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا، اس نے آنسو پونچھے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ. کہا کدھر جانا ہے؟ فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے. ہاں ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے؟ بیٹھ میرے گھوڑے پہ. آدھی رات کے وقت پہنچے مدینے اور باہر جا کے وہ آدمی پکارنے لگے، کہنے لگے عمر باہر آؤ، نکلو خوابگاہ سے. جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی. باہر آؤ. فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ کے آئے. کیا ہوا؟ کہا عمر دیکھ یہ بیٹا جو میں نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے پالا ہے، ذرا میرے لال کی پشت دیکھ. تیرے دور حکومت میں یہ حال ہوگا. حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ فاتح مصر کو. حضرت عمر بن عاص بیٹے سمیت آئے. جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے، فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو؟ گردن جو گئی. فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا ہے؟ اس غریب آدمی کے بچے کو کہا درے پکڑ اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار، اور اتنے مار کے اسے سمجھ آئے. جب اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو، اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹاٹ کا لباس پہناؤ. لوگ کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی؟ سنو اور یاد رکھنا. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے بات ڈالی کہ تو چودھری کا بیٹا اور باقی کمی ہوتے ہیں؟ کس نے سکھایا اسے؟ وہ طاقتیں بھی ہم کچھ لیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے. فرمایا نا، جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے ہیں. اس کو کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا اس کو؟ گورنر کو بھی. اور پھر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھ کے، فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنا لیا ہے؟ جب رب نے آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنایا ہے؟ عزیزو یاد رکھو جب انصاف کا بول بالا ہوتا ہے پھر کوئی آدمی ڈرتا ہے. یہاں انصاف نہیں ملتا. اور میں آپ خود ایک بات یاد آ گئی. حضرت عمر کا زمانہ تھا تو غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا. جو لوگ غریب کہلاتے ہیں نا وہ ذرا میری بات پہ زیادہ توجہ کریں. غریبوں کو سنانے لگا ہوں، غریب ذرا توجہ کریں. غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حج کرنے. حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی طواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ شاہ غسان. آج تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے. یہاں آ کے بھی، یہاں بھی اور دیکھتے صحیح تو کھڑا کہاں ہے. یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے. سوچو تو صحیح یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا. طواف کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے جبہ پہنا ہوا ہے باریک اور لمبا. وہ طواف کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ آ گیا. جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا. جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا. کہا بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو بلایا. فرمایا تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ کہا جناب اس نے پیر رکھا تھا. تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا؟ تو نے کیوں لمبا جبہ پہنا تھا؟ تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا. کہا میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے یا اسے رات میں راضی کر لے ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا. غریبوں سنو سنو، ساری رات وہ غسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جا. غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم 2-4 لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہو. غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم انصاف ہونے نہیں دیتے. غریبوں تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو. تھوڑی تھوڑی بات، جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں، اور جتنے غریب گھر ہیں
اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں. اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں. تمہاری زیادتی ہے, تم نے ظلم پروان چڑھایا ہے. جب تم چودھری کے کہنے پر, ایم این اے کے کہنے پہ راضی ہو جاتے ہو, تم انصاف ہونے نہیں دیتے. ڈٹنا سیکھو, کھڑے ہونا سیکھو. جب اسے کہا نا راضی ہو جا, تو وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤں اور کل تو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے. فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے لا کے قدموں میں رکھ. ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اس لیے کہ جیسے میرے محبوب ہیں ویسا نہیں. تم اثر لینا چھوڑ دو, تم اثر بڑا لیتے ہو. ہاں تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, اس لیے انصاف نہیں ہوتا. ڈٹنا سیکھو, کھڑے ہونا سیکھو. جو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑے کمال کر جایا کرتا ہے. ساری رات مناتا رہا. حضرت عمر سے کہنے لگا وہ نہیں مانتا, تو جناب عمر کہنے لگا پھر تیاری کر لے. ہم بادشاہ نہیں دیکھیں گے, دولت نہیں دیکھیں گے, ہم رسول اللہ کا دین دیکھیں گے, ہم نبی پاک کا نظام دیکھیں گے. وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا, بھاگ گیا, جا کے عیسائی ہو گیا. لوگوں نے کہا اتنا قیمتی آدمی عمر نے ضائع کر دیا. فرمایا چپ کرو, میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی, میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے. کوئی شے ضائع نہیں ہوئی. عدل جب تک, میں پھر کہوں گا, اس عدل کے نقصان میں ہر آدمی برابر کا شریک ہے. ہم عدل ہونے نہیں دیتے, ہم عدل قائم نہیں کرتے. ہمارا تقاضا ہی نہیں کہ عدل ہو, ہم اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں کرتے, مزاج ہی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ ایک جری انسان تھے, اور وہ علی تھے جن پر انسانیت رشک کرتی ہے. اور مولا علی وہ ہستی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دیدار کو تو فرشتے بھی آیا کرتے نا. بڑا آدمی. اور پھر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی, خود مولا علی نے حضرت قاضی شریح کو قاضی بنایا, چیف جسٹس بنایا, اپنے ہاتھوں سے تعیناتی کی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی. کافی دیر گزر گئی تو ایک یہودی کے پاس وہ زرہ آپ کو نظر آئی. حضرت علی نے ڈائریکٹ اس سے چھین نہیں لیا, حالانکہ امیر المومنین تھے. ہمارے ہاں ڈنڈا بھی بڑا چلتا ہے نا, جو طاقتور ہوتا ہے وہ تو تھانے جاتا ہی نہیں, اس کو ضرورت نہیں, اس نے تو بندے رکھے ہوئے ہیں, اس کو تو پتہ ہے کام کیسے لینا ہے. لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار کیا, قانونی رستہ. قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلاں یہودی کے پاس میری زرہ ہے اور وہ چوری ہو گئی تھی, گر گئی تھی, گم گئی تھی, مجھے دلائی جائے. قاضی صاحب نے بلا لیا یہودی کو, امیر المومنین بھی کٹہرے میں. قاضی صاحب کہنے لگے اس سے کہ زرہ تیری ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ہے تو میری ہے. قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ مقدمہ آپ نے کیا ہے, اگرچہ وہ امیر المومنین ہے. توجہ ہے بھائیوں کی, سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ گواہ امیر المومنین آپ نے دینے ہیں کیونکہ مقدمہ آپ نے دائر کیا. تو حضرت علی کہنے لگے میرا بیٹا حسن گواہی دے گا کہ میری ہے, اور میرا غلام کمبر گواہی دے گا. قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان کی گواہی درست تو ہے پر میں نہیں تسلیم کرتا, اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے حق میں بولا ہی کرتے ہیں, نوکر تو آقاؤں کے حق میں بولتے ہی ہیں. جائیں کوئی غیر جانبدار بندہ لے کے آئے جو گواہی دے. تو حضرت علی خاموش ہو گئے, کہنے لگے ابھی میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں. قاضی صاحب کہنے لگے چلیں پھر آپ یہودی کو راضی کریں, آپ نے کیوں بلا وجہ گھسیٹا عدالت میں, راضی کریں, انصاف کا تقاضا ہے. تو حضرت علی قریب گئے, کہنے لگے بھیا ناراض نہ ہونا, زرہ تو میری ہے, ناراض نہ ہونا, میں نے غلط مقدمہ نہیں کیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں تو میں کوئی بے انصافی نہیں کر سکتا, تو میرے ساتھ چل تجھے کھجوروں کا حلوہ کھلاتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. وہ یہودی کہنے لگا میں نے قاضی صاحب کا انصاف دیکھا اور جناب علی کا انصاف کے لیے کھڑا ہونے دیکھا تو میں مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا علی جب تیری یہ شان ہے تو محمد عربی کا کیا مقام ہوگا. میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. دیکھیں نا تقاضا پورا کیا ہے حضرت علی نے. تو وہ کہنے لگا علی تیرے انصاف کے رنگ نے نا, جملہ یاد رکھنا, کہنے لگا یہودی علی تیرے انصاف کے اس رنگ نے میرے دل سے کفر کی میل دور کر دی, تیرے عدل نے میرا کفر توڑ دیا, کفر. لیکن شرط دیکھیں نا, غریب آدمی ابو ایوب انصاری, ماڑے بندے. اب تو پیر اور مولوی بھی گنجائش نہیں نہ دیتا کسی کو بولنے کی, تو سیاست دان تو اللہ ہی کی پناہ, وہ تو پتہ نہیں کس طرح سوتے ہیں رات کو, اللہ ہی جانتا ہے. پتہ نہیں کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر کے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں, خدا ہی بہتر جانتا ہے. حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جناب ابو ایوب انصاری دروازے پہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں, ٹائم پہ آیا کر, بڑی دیر سے کھڑے ہیں. کیوں دیر سے آیا ہے؟ بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر, لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا, اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے. کہا وقت پہ آیا کر, کو ملازم نہیں تیرے.
تو سیدنا فاروق اعظم ممبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے، جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری توجہ صحیح۔ اور پھر عمر رو پڑے، رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو، غلطی کوئی نہیں، میرے پاس کرتا ایک ہی ہے، اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خشک ہونے کو ڈال دیا تھا، غریب ہوں، کرتا دوسرا کوئی نہیں، تو وہ ذرا نا خشک ہونے میں آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلا ہے، مجھے معاف کر دو، میری غلطی نہیں ہے۔ صحابہ درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہے۔ میرے بھائی تو انصاف کا رنگ تو دے، ان تقاضوں کو سمجھنا۔ یہاں کسی کی جرت ہے بول سکے، طاقت ہے کسی کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، سامنے پیش کیا اپنے آپ لوگوں کے سامنے۔ دو مال غنیمت کی چادریں بانٹ رہی ہیں، سب کو ایک ایک ملی ہے۔ فاروق اعظم جمعہ پڑھانے آئے تو اسی چادر کا کرتا، اسی کی تامت، لوگ کھڑے ہو گئے، عمر بتا تو نے دو کیوں لی؟ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، کیوں لی دو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے میرا بیٹا جواب دے گا۔ عبداللہ بن عمر بولے، کہنے لگے ابا جی کے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے تھے، میں نے اپنے حصے کی بھی اپنے ابا جی کو دے دی ہے۔ دیکھیں نا یہ انصاف میرے نبی پاک نے کیا ہے، صحابہ نے سیکھا ہے۔ میں اور آپ تیار نہیں، ہم تیار نہیں انصاف کے لیے، ہمارا مزاج نہیں انصاف کا، ہمیں خود بہت سارا آگے پیش ہو کے رنگ دکھانا پڑے گا، اس کے لیے ہماری تیاری نہیں۔ اس لیے ہم حکمرانوں کو گالی دے کے چپ کر جاتے ہیں، اس لیے ہم وکیلوں کے کہتے ہیں بکتے بڑا ہیں، جج بکتے، یہ باتیں کر کے ہم خاموش ہیں، ہم پیش نہیں کر پا رہے، ابھی تک ہم اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہے کہ ہم سے مطالبہ کرو انصاف کا، کھڑا نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے لیے جب جا رہے تھے تو سواری ایک تھی، سوار تین تھے، ایک سواری اور سوار تین۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کٹھے نہ بیٹھنا، دو بیٹھے، سواریوں کو تکلیف ہوتی ہے، قربان جاؤں کیسا رسول دیا ہے جو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دو بیٹھے۔ حضرت علی کہتے ہیں پہلے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور تیسرے ہمارے ساتھ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں جا رہے تھے بدر کے لیے، پہلے میں اور حضور بیٹھے، پھر نبی پاک اور ابو درداء بیٹھے۔ فرماتے ہیں پھر نمبر لگ گیا میرا اور ابو درداء کا، اور مصطفیٰ نے گھوڑے کی لگام تھامی تو حضرت ابو درداء تڑپ اٹھے، کہنے لگے علی نہ طبیعت مانتی ہے، نہ ادب مانتا ہے، نہ عشق مانتا ہے، تو اس طرح کر، میں تو چھوٹا ہوں، آپ کہیے رسول پاک سے، آپ ہر لحاظ سے بڑے ہیں، آپ عرض کیجئے کہ حضور نہ ادب مانتا ہے، نہ عشق مانتا ہے، نہ پیار مانتا ہے، نہ تقاضا ہے، مہربانی کرے آ جائیں۔ حضرت علی ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے محبوبہ ٹھیک ہے باری آپ کی پیدل چلنے کی ہے، پر مہربانی کریں، ادب پیار اور محبت مجبور کر رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی چپ کر، میں عدل نہیں کروں گا تو لوگ عدل سیکھیں گے کیسے؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو قوم سیکھے گی کیسے؟ مجھے عدل کرنے دے، انصاف کرنے دے، فرمایا چلنے دے مجھے پیدل، کچھ نہیں ہوتا۔ تقاضا عدل جب تک پورا نہیں ہوتا، آپ یقین کریں میرے اساتذہ کہا کرتے تھے میں عدالت کو عدالت نہیں کہتا، کچہری کہتا ہوں، اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے، بتائیے وکیل کو نہیں پتا ہوتا کہ جو میرے پاس آیا یہ غلط آدمی ہے، وہ اس کی حمایت کرتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ چلتا ہے کہ نہیں، جھوٹ کے ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا، جو گواہ بن کے جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم جھوٹے کی گواہی دینے جا رہے ہیں، تو پھر کیا سارا ظلم حکومتیں کر رہی ہیں؟ معاشرہ بھی تو اپنی ترتیب بدلے نا، لوگ بھی تو اپنا رنگ بدلے نا، لوگ بھی تو طبیعت بدلے نا۔ کون منتخب کرتا ہے انہیں ظالموں کو؟ عوام، اور پھر اس کے بعد شکوہ بھی عوام ہی کرتی ہے۔ خدا را تقاضے سمجھو، مزاج سمجھو، طبیعت سمجھو اسلام کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا بول بالا کیا، ہر مقام پر، ہر نقطے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل عدل اور عدل کی آواز بلند فرمائی۔ کوئی مقام ایسا نہیں، آپ پڑھیے کتابیں، اگر ایک کلمہ پڑھنے والے اور یہودی کا فیصلہ آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو حق میں سمجھا ہے تو نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ منافق بگڑ گیا ہے، حضرت عمر کے پاس گیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جہاں جاتا ہے جا، فیصلہ وہی کیا جائے گا جو عدل پہ مبنی ہوگا، جو انصاف پہ مبنی ہوگا۔ ہماری طبیعتوں کے اندر سے وہ جو جس سٹیج پہ کوئی بیٹھا ہے وہ وہاں بڑا ہے، وہ جہاں بیٹھا ہے وہ سلطنت کا مہاراجا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں میرے پاس سارا کچھ ہے، یہاں تو میں اختیارات استعمال کروں گا، وہ استعمال نہ ہوئے تو پھر دولت استعمال کروں گا۔ تو جب اجتماعی مزاج قوم کا بگڑتا ہے پھر معاشرے میں نا انصافی عام ہوتی ہے، پھر ظلم عام ہوتا ہے، پھر بے رہ روی کا شکار۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لے، ذرا جاگ کے سننا یہ والی روایت، اور اسے یاد کر لینا، اس کا رٹا لگا لینا۔
हुजूर ने फरमाया था जिस मुआशरे में बेहयाई आम होगी वहां ऐसी बीमारियां पैदा होंगी जिनका इलाज ही कोई नहीं होगा। और हुजूर ने फरमाया जिस कौम के अंदर इंसाफ नहीं होगा वहां कत्ल आम होगा। इंसाफ नहीं, जब तक मुजरिम को सजा नहीं मिलती, जब तक मुजरिम को सजा नहीं मिलती उतनी देर तक लोगों के लिए वो निशाने इबरत नहीं बनता, उतनी देर तक लोग बाज नहीं आते। याद रखें, जब इंसाफ होगा, अदल होगा, और अदल करने वाले जब अदल करेंगे और इंसाफ का दामन थामेंगे, पहली बात तो ये है कि हम अपने आप से वरा करें बहुत सारी चीजों को। हम देखते हैं हुकूमत ने छोटी छोटी कमेटियां बना दी हैं मसालती कमेटियों के लिए, बैनुल मज़ाहब कमेटियां, बड़ा कुछ बन गया है, लेकिन लोग गिरोहबंदी का शिकार हैं, गिरोही तासुबात हैं। देखते हैं कि हमारा वोट किस तरफ है, हमारा मिजाज किस तरफ है, उस रंग में मिल्लत का इज्तिमाई नुकसान हो जाए, शराजा बिखर जाए। और मैं शुरू में कह चुका हूं, इमाम हसन फरमाया करते थे अगर गरीब पर जुल्म ना रोका जाएगा तो वो जुल्म अमीर के दरवाजे तक भी जाएगा। एक वक्त आएगा कि अमीरों के साथ भी ज्यादतियां होने लगेंगी, इसलिए कि जब जुल्म होता है तो उसकी आग भी पूरे मुआशरे को लपेट में लेती है, और जब इंसाफ होता है तो उसकी बरकतें भी सारे मुआशरे को फायदा देती हैं। अदल, इंसाफ जरूरी अमर है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु जनाब ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु को खुद काजी बनाया था। हजरत ज़ैद बिन साबित को काजी खुद बनाया, खुद ताइनात किया। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ना हजरत उमर पर मुकदमा कर दिया हजरत ज़ैद बिन साबित की हुकूमत में, खुद हजरत उमर पर। जनाब उमर जब पहुंचे ना वहां सब लोग बैठे रहे। एक शख्स कहने लगा तुम अपने अमीर के लिए खड़े नहीं हुए, तो ज़ैद बिन साबित कहने लगे चुप कर जा, उन पर मुकदमा है, वो हिसाब देने आए हैं, अमीरुल मोमिनीन बन के नहीं आए। सामने खड़ा किया तो गुफ्तगू के दौरान कोई ऐसा मौका आया कि हजरत उमर को कसम देनी पड़ी। तो हजरत ज़ैद बिन साबित हजरत उबई बिन काब से कहने लगे यार लिहाज कर, वो फारूक आजम है, अमीरुल मोमिनीन है हमारे, और तू उनसे कसम का मुतालबा कर रहा है। हजरत सैयदना फारूक आजम की तरफदारी में बात की ना, तो हजरत सैयदना उमर फरमाने लगे ज़ैद इस मुकदमे का फैसला कर लो और इसके बाद मैं तुम्हें माजूल कर दूंगा, तुम तो अहलियत ही नहीं रखते। हुजूर क्या हुआ? फरमाया तुमने मेरी तरफदारी क्यों की, तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन क्यों कहा, तुमने क्यों मेरे हक में बात की? अगर मैं और तू इस तरह करने लगेंगे तो उम्मत को अदल कौन देगा? अगर मेरा और तेरा ये रंग हो जाएगा, क्यों तूने मुझे अमीरुल मोमिनीन कहा? इस वक्त मैं अपनी सफाई देने आया हूं, उमर बिन खत्ताब से ज्यादा मेरा कोई तारफ नहीं होना चाहिए, क्यों तुमने ये लफ्ज कहे? और फरमाया अगर मुझ पर कसम आएगी और जो मेरे ऊपर लागू होगा मुझे वो काम करने का तुम्हें हुक्म करना चाहिए था। यहां तो हाल ही कोई नहीं, मिजाज ही कोई नहीं। हमारी कौम बड़ी समझदार है, हुक्मरान भी बड़े समझदार है। मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी हुई तो लोग कहने लगे मौलवी शदाई हो गए, फैसला था अदालत का तो मानना चाहिए था। एक फैसला एक पीपल्स पार्टी के साबका सदर के बारे में भी अदालत ने दिया था, और फिर आपकी पार्लियामेंट ने उस फैसले को कंडम किया, मुजम्मत की, और उठ के कहा गया कि आप मुजम्मत करते हैं, फैसला गलत था। जब हजरत मुमताज कादरी के हक में फैसला आए तो उस वक्त लोग बोलते हैं, कहते हैं देखो जनाब अदालत का फैसला है और मौलवी कह रहे हैं फांसी ना दो। और जब एक शख्स पर, एक आम आदमी पर फैसला आए और बड़ी अदालत करे और वो चौकों चौराहों में खड़ा होकर कहे कि हम इस फैसले को नहीं मानते, फिर कोई आदमी नहीं बोलता। फिर किसी जगह हमने कहा था बच जा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस वालों का लिहाज कर, अल्लाह रसूल तेरा ख्याल फरमाएंगे। लेकिन यहां अदल और इंसाफ के तकाजे बड़े अजीब हैं। गरीब के हक में फैसला और है और अमीर के हक में फैसला और है। चौधरी साहब पे दरखास्त आ जाए तो SHO साहब टेलीफोन करते हैं, चौधरी साहब दरखास्त आई है ਤੁਹਾਡੇ तो की करना जे, ਉਹਦਾ की करना, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ एप्लीकेशन आई है, लेनी है कि नहीं? और अगर गरीब आदमी बेचारा रेड़ी वाला 4 बेटियों का बाप है और ना वो गधा गाड़ी पे बेचता है फ्रूट, तो गलत क्रॉसिंग की वजह से मुकदमा हो गया है, तो चौधरी को साथ लेके वो गया है, चूंकि 4 बेटियां ना और कुल उसकी मलकियत वही 5000 था जिसका उसने फ्रूट खरीदा था। चौधरी भी कुर्सी पे, SHO भी कुर्सी पे और गरीब आदमी जमीन पे बैठा है, और एक एक जुबान से 32 गालियां उसे दी जा रही। वो कहते चौधरी साहब थोड़ी मेहरबानी, मैं तो शामी घर जाना है तो मेरी धीयां रोटी खानी, मेहरबानी करो मेरा सामान वापस कर दो, मेहरबानी करो खुदारा मेरा सामान दे दो। ओ यार जुल्म ये है कि यहां अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए कानून और है। उस वक्त फिर जुल्म होता है, फिर ज्यादती होती है, फिर मिल्लतें नहीं बनती, फिर उससे डाकू परवान चढ़ते हैं।
उससे फिर जालिम परवान चढ़ते हैं। अपने आप को पेश करो। याद रखो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म कयामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। जालिमों को कयामत के दिन ठोकरें लगेंगी, रास्ता नहीं मिलेगा। अपने आप को पेश करें, छोटी सी भी ज्यादती, छोटा सा भी जुल्म ना होने पाए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत हमें बनाया है, तो उस उम्मत में इंसाफ का बोलबाला है। कोई आदमी इंसाफ से बालातर नहीं। बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। इमाम अबू नईम ने लिखा है, खुद रसूल पाक ने अपनी जात को इंसाफ के लिए पेश किया। इस बात को मैं जब कभी सोचता हूं ना, तो लगता है कि रूह परवाज कर रही है, पर पता नहीं कहां कहां से हो आई है। इंसाफ का बोलबाला ऐसे नहीं होता। हजरत फारूक आजम और मौला अली और उस्मान गनी और अबू बकर सिद्दीक और सैयदना काजी शुरा जैसे लोग ऐसे ही तैयार नहीं होते। उनके पीछे जो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज है, उसको समझें, गौर करें। मैं जब इस पहलू को देखता हूं ना, आप यकीन करें, ये रवायत में कभी कभी पढ़ता हूं और कभी कभी इसको बयान करता हूं, तो मैं खो जाता हूं बहुत सारी जगहों पे। पता नहीं कहां कहां का सफर तय हो जाता है। हजरत अकाशा बिन मोहसन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 2-3 दिन पहले की बात, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब लोगों को मस्जिद नबवी में इकट्ठा करो। इकट्ठा किया। जब कोई नई आयत आती थी या कोई जंग की तैयारी होती थी, तो लोग इकट्ठे किए जाते थे। सबको इकट्ठा किया। कहते हैं जब हुजूर का हुजरा नूर खुला, तो 2 आदमी बज़ाहिर हुजूर को सहारा दे के लाए। इतनी बुखार और कमजोरी है। हुजूर मिंबर पे बैठे, और जब नबी पाक बात करते हैं तो हाथ मुबारक पे बज़ाहिर राशा है, कांपते हैं दस्ते अकदस। महबूब ने मजमे पे नजर डाली, फरमाया तुम्हें किसी नए हुक्म के लिए नहीं बुलाया, बस अल्लाह ने अपने एक बंदे को इजाजत दी, चाहे तो दुनिया में रहे और चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। उस बंदे ने पर्दे का फैसला किया है, मैंने तुम्हारे बीच वक्त गुजारा है, तुम्हारे साथ रहा हूं। हुजूर फरमाने लगे, मेरी जुबान से, मेरे कौल से, मेरे फेल से, गुलामों किसी को तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है। ये नहीं फरमाया माफ कर दो, उठो और बदला लो। हकीकी जमहूरियत थी ना। हजरत अकाशा बिन मोहसन पीछे से खड़े हो गए, बूढ़े आदमी, कहने लगे, हुजूर एक जंग में सफे सीधी कराते कराते मेरी नंगी पुश्त पे दुर्रा मारा था आपने, बदला लेना है। अजीब ही मंजर बन गया मस्जिद नबी का। आंसू बहने लगे, लोग तड़पने लगे। महबूब ने फरमाया, बिलाल जाओ, फातिमा के घर में दुर्रा पड़ा है, ले आओ। हजरत बिलाल कहते हैं सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मा जी ने कहा, कौन? अम्मा जी मैं गुलाम बिलाल हूं, वो दुर्रा चाहिए था। तो सैयदा कहने लगी, ना तो जंग है ना जिहाद है, हुजूर ने दुर्रा क्या करना है, तबीयत मुबारक तो अलील है। बिलाल माजरा क्या है? हजरत बिलाल रो पड़े, कहने लगे एक सहाबी बदला लेना चाहते हैं। हजरत फातिमा ने इमाम हसन और हुसैन को बाहर निकाला, दुर्रा दिया, कहने लगी, बिलाल आकाशा से कहना मेरे बेटों के वजूद पे 100 दुर्रे मारे। इन्होंने फातिमा का दूध पिया, सी कोई नहीं करेंगे, लेकिन हुजूर तक कोई ना जाए, और मैंने वैसे भी हुजूर पर कुर्बान करने के लिए पैदा किए। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं रोता हुआ दुर्रा लिया, शहजादे लिए, और मैं जब हाजिर खिदमत हुआ ना, हुजूर के दरवाजे पे दाखिल हुआ, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और हुसैन को देखा तो हुजूर रो पड़े, फरमाने लगे, इन्हें बिठा दो, मुझे पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा, बिठाओ। शहजादे बैठ गए। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आकाशा को दुर्रा दो। हजरत आकाशा कहते मैं दुर्रा लेके आगे बढ़ा तो किसी ने मेरा पैर थामा। जब मैंने नीचे देखा तो अबू बकर सिद्दीक थे। कहने लगे, यार मेरी कमर पे मार, हुजूर के करीब ना जाना। नबी पाक ने फरमाया, सिद्दीक हट जा यार, बीच में से आने दे। कहते मैं जरा आगे बढ़ा तो मौला अली शेर खुदा ने मेरा पैर थामा। आकाशा ना कर, मैंने कहा आने दो। महबूब फरमाने लगे, अली हट जाओ, इसे आने दो। हजरत अली शेर खुदा भी हट गए। जनाब आकाशा करीब आए, कहा हुजूर जरा कमर से कपड़ा तो हटाएं, मेरी पुश्त उस वक्त बगैर कपड़े की थी। महबूब ने कपड़ा हटाया और जनाब आकाशा ने दुर्रा जो उठाया तो सहाबा की चीखें निकल गई, रोने लगे, और ना करना यार, ना करना। जनाब आकाशा ने दुर्रा दूर फेंका और हुजूर के वजूद को चूमने लगे। कहने लगे, किसने दुर्रा मारना था? मैं तो जाते जाते हुजूर का बोसा लेके अपने लिए जन्नत इकट्ठी करने जा रहा था। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जन्नती देखना हो मेरा आकाशा देखे। उम्मत को दर्श दिया, उम्मत को दर्श दिया, पेश कर अपने आप को इंसाफ के लिए, आगे बढ़, पेश कर अपने आप को इंसाफ के लिए, और खड़ा हो जा अदल के लिए। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल का। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, हालांकि वो दुर्रा जो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मारा वो हमदन नहीं था, वो तो सफे सीधी हो रही थी,
کہا تم بھی آگے ہو جاؤ, تم پیچھے ہو جاؤ, روٹین ہوتی تھی. بھائی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے کے گئے ہیں امت کو, عدل کا دامن تھام, انصاف سے زندگی گزار, انصاف کے ساتھ وقت گزار. اور اگر تو انصاف نہیں کر, محمود غزنوی بیٹھے ہیں, ایک بندہ تڑپتا اور روتا ہوا آ گیا, روتا ہوا, کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور میں غریب ہوں. اور ایک بات اس طرح بھی ملتی ہے کہ عورت تھی اور بی بی آ کے کہنے لگی حضور میں غریب نہیں ہوں, 3-4 بیٹیوں کی ماں ہوں, خامد فوت ہو گیا, شاہی خاندان کا ایک نوجوان میرے گھر آتا ہے اور میری بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے, مہربانی ہو جائے. محمود غزنوی کہنے لگے تو جا, سپاہیوں سے کہنے لگے یہ بی بی دوبارہ آئے تو میں سویا ہوا بھی ہوں تو مجھے اٹھا لینا. کہا جیسے ہی وہ تمہارے گھر میں آئے مجھے بتانا. بی بی کہتی ہے تیسرے دن میں دوبارہ گئی, دروازے شاہی پہ دستک دی تو محمود فوراً نکلے, لباس پہنا جنگ کا, نیزہ, تلوار, تیر, کمان, گھوڑے پہ بیٹھے میرے ساتھ چلے. اور کہتے ہیں جب اندر داخل ہوئے تو وہ نوجوان گھر کے اندر تھا. محمود غزنوی نے اندر جاتے ہی کہا جلدی سے چراغ بند کرو, دیا گل کر دیا, چراغ بند کر دیا, اور محمود نے 2 وار کی اور نوجوان کی گردن اڑا دی. جب قتل ہو گیا تو محمود نے کہا پانی لاؤ, اور بی بی کہتی ہے میں پانی لائی, 1 پیالہ, 2 پیالے, 3 پیالے, 5 پیالے پی گئے محمود پانی کے, پیتے ہی جا رہے. میں نے کہا بادشاہ کیا ہوا؟ تو محمود رونے لگا, کہنے لگا تجھے انصاف مل گیا نا؟ کہا مل گیا. تو محمود کہنے لگے یہ میری سگی بہن کا بیٹا تھا اور میری بیوہ بہن کا اکیلا بیٹا تھا. جب تو میرے گھر آئی کہ شاہی خاندان کا نوجوان آتا ہے تو میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو میرا اپنا بانجا ہے. میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا میں پانی نہیں پیوں گا, پانی نہیں پیوں گا. پانی اس لیے مانگا ہے کہ پیاس سے مر رہا ہوں, اور دیا اس لیے بند کیا ہے کہ بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں نا, اور پھر بہن بیوہ ہو اور بیٹا اس کا یتیم ہو اور اکیلا ہو پھر رنگ اور ہوتا ہے نا. اس لیے چراغ گل کر کے میں نے اسے قتل کیا ہے کہ اگر مارنے لگوں تو کہیں بہن کا چہرہ نہ میری آنکھوں کے سامنے آئے, کہیں بھانجے کا تصور دیکھ کر میں اسے چھوڑ نہ دوں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, جب تک عدل اور انصاف ہوتا رہتا ہے, معاشرہ سکون سے بھرا رہتا ہے. یاد رکھو جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا, جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا, جس معاشرے کے اندر لوگ اپنے آپ کو بالا تر سمجھنے لگتے ہیں, جس معاشرے کے اندر ہمارا تو یہ حال ہے کہ باہر سے آ کر ہمارا دشمن حملہ کر کے لوٹ جاتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, بس ٹھیک ہے مار گئے چھٹی ہو گئی. جس معاشرے کی بے حسی کا یہ عالم ہو کہ درجنوں لوگ قتل ہوں. اور میں دکھ سے یہ باتیں کرتا ہوں, دکھ سے. ایک دن نا اخبار پہ 4 قتلوں کی خبر بھی لگی ہوئی تھی اور ایک سیاستدان کی ممکنہ شادی کی خبر بھی لگی ہوئی تھی. کلیجہ پھٹتا ہے بات کرتے. وہ خبر اتنی چھوٹی سی تھی کہ آج ضلع لاہور میں 4 لوگ قتل ہو گئے. وہ خبر اتنی چھوٹی تھی, اور ایک سیاستدان نئی مداری کرنے لگا ہے, اس کی خبر بڑی تھی. اور قوم وہ ٹھیک ہے, پڑھنے والا بھی ایسا ہی ہے, میری طرح کے لوگ, انہوں نے وہ کہا وہ قتل تو روز ہوتے رہتے ہیں, یہ عام سے لوگ ہیں, غریب لوگ, یہ گاجر مولی ہیں, کوئی برج نہیں, کٹ گئے تو یہ شادی کی خبر بڑی ہے, اس پہ تبصرہ ہونا چاہیے. اسی وقت پھٹے آباد ہو جاتے ہیں, چونک آباد ہو جاتے ہیں, بحث شروع ہو جائے, وہ 4 آدمی قتل ہو گئے, ٹھیک ہے معاذ اللہ, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اتنی بے حسی, اس قدر زیادہ سفاکیت, اور قومی میڈیا مداری گروں کی خبریں بڑی دیتا ہے. اور جو بیچارے قتل ہو گئے سر راہ, جن کی رپٹ بھی پتہ نہیں کب درج ہوگی, اور جن کے بارے میں پہلی کاروائی کا آغاز بھی پتہ نہیں کب ہوگا, ان کی خبریں چھوٹی ہیں. ہم تو اس طرح ہیں جیسے کوئی مداری لگائے گا تو ساری قوم وہاں اکٹھی ہو جائے گی. یہ سنجیدہ قوموں کا وتیرہ نہیں. او بھائی, ہم پاکستانی, پنجابی, یہ سارا کچھ بعد میں ہے, سب سے پہلے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. ہمارے مزاج کے اندر وہ سارا کچھ ہونا چاہیے جو ہمارے نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہمیں ان ساری چیزوں کو سیکھنا چاہیے جو رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اپنے مزاج کو تبدیل کریں, انصاف کا آغاز کریں, اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو ڈٹ کے کہیں ہو گئی, اپنے آپ کو پیش کریں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جسے دنیا میں سزا ملے گی اللہ دوبارہ قیامت میں نہیں دے گا, اس لیے کہ میرا رب بڑا کریم ہے. آپ فرمایا کرتے تھے وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں جو دنیا میں سزا لیتے ہیں لیکن آخرت کی سزا سے بچ جایا کرتے ہیں. یہاں اگر اپنے آپ کو پیش کر لیا جائے, یہاں اگر انسان اپنے آپ کا محاسبہ کر لے, اس جگہ عدل قائم کر لے, صبح قیامت اس کے لیے آسانی ہو جائے. غریب سے لے کر امیر تک جو جس جگہ بیٹھا ہے, جس منصب پہ بیٹھا ہے, اسے تقاضا عدل قائم کرنا چاہیے,
اسے انصاف کا بول بالا کرنا چاہیے، اسے ہر مقام پر یہ سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بے انصاف ہوں۔ اور یاد رکھیں، انصاف انصاف ہوتا ہے، نہ انصاف کی آنکھیں ہونی چاہیے اور نہ انصاف کا دل ہونا چاہیے۔ وہ دیکھے نہ کہ سامنے کون ہے، اور اس کا دل اگر دھڑکے تو صرف انصاف کے لیے دھڑکے، کسی اور کے لیے دھڑکنا نہیں چاہیے۔ اسے بالکل فیصلہ کرنا چاہیے، جو بھی سامنے آئے اسے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو پیش کرنا سیکھیں، معاشرے میں انصاف کرنا سیکھیں، عدل کرنا سیکھیں۔ ہمارے ہاں انفرادی سطح پہ جب شروع ہوگا یہ کام، انفرادی سطح پہ، پھر وہ اجتماعی، آپ یقین کریں لوگ گفتگو کی حد تک بھی انصاف نہیں کرتے۔ کوئی آدمی اگر صحیح کہہ رہا ہے نا بات، لیکن ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے تو اس کی مخالفت کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بات صحیح کر رہا ہے، پر چونکہ میرے مفادات کی نہیں، لہذا میں اس کو اس بات میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ 2-4 دن پہلے ایک صاحب مجھے سمجھانے لگے، کہنے لگے معاملات تھوڑے آگے بڑھ رہے ہیں، اب تو چیزیں بڑی ساری صحیح ہو گئی ہیں، علماء کو نرمی کرنی چاہیے۔ اور میں نے کہا کس بات کی نرمی؟ ہماری آواز تو اتنی مؤثر ہے ہی نہیں، ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہماری وجہ سے بڑا انقلاب آ رہا ہے۔ اگر کونوں میں بیٹھ کے مسجدوں میں رسول اللہ کے نام کی دعائی دیتے تو اتنا تو موقع دو نا ہمیں، کم از کم اتنا تو کرنے دو۔ اور وگرنہ اگر ہم سے پوچھو تو مرحوم کہہ گئے تھے جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں چراغوں سے چھین لوں، اور جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں۔ اتنی تو ہمتیں ہوں میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ عدل رہے گا تو امن رہے گا، عدل رہے گا تو سکون رہے گا، عدل رہے گا تو معاشرہ بنے گا، اور انسان رہیں گے۔ اور اگر بے انصافی ہوگی تو بھیڑیے پلیں گے، درندے پلیں گے۔ یاد رکھنا، انسانوں کی بستی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں انصاف رہتا ہے، اور جب انصاف رخصت ہوتا ہے پھر بھیڑیوں کا راج ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں انسان رہے پھر انصاف کرنا پڑے گا، اور اگر بھیڑیوں کو موقع دینا ہے تو ٹھیک ہے، پھر کسی طرف نہ دیکھیں، اپنے آپ کو سجائیں سواریں، دل کو روشن کریں، ادھر بڑھیں جدھر انصاف زیادہ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔